نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء الحدیث۔ معزز حاضرین، رمضان کے احکام اور مسائل، اسی سے جڑا ہوا ایک موضوع وہ امور جو روزے دار کے لیے جائز ہیں، یعنی روزے دار روزے کی حالت میں کیا کیا کر سکتا ہے، جس کے کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہند و پاک میں کچھ امور سے متعلق غلط فہمیاں ہیں کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے روزے کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے من گھڑت باتیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ناخن کا کاٹنا روزے کی حالت میں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں ناخن کو کاٹتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کوئی بال کٹواتا ہے، کٹنگ کرواتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی ٹوتھ برش کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ اس سے ڈیپ میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں ان امور کو اگر انجام دیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا امور ہیں؟ ان میں سے ایک امر یہ بھی ہے، یہ معاملہ ہے کہ روزے دار کھانا یا سالن چکھ سکتا ہے، یعنی گھر میں فیملی میں کچھ سالن بنایا گیا یا کچھ کھانا تیار کیا گیا، اس کی لذت معلوم کرنے کے لیے کہیں نمک کی کمی ہو یا پھر مرچ کی زیادتی ہو، جس سے دیگر احباب گھر کو فرق پڑ سکتا ہے کھانے پینے کے امور میں، تو اتنا چکھ سکتے ہیں زبان پر لگا کے جس سے لذت کا احساس ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا اس سلسلے میں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر ہے لا بأس ان يتطعم القدر او الشیء، روزے دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ ہانڈی چکھ لے مطلب ہانڈی میں کی چیز جو ہانڈی میں پک رہا ہے، اس سے پکانے والوں کو ایک اندازہ ہو جائے۔ چکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کھا لیں اچھا خاصا، نہیں، چکھنا ہے اتنا زبان پر اس کا ٹیسٹ معلوم ہو جائے، کمی بیشی معلوم ہو جائے۔ اسی طرح سے دانتوں میں اگر کوئی دوائی ڈالنی ہے تو وہ دوائی بھی ڈالی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دانتوں کے حد تک۔ اس کو اندر حلق میں نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ دانتوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو داڑھ کا درد آ گیا اچانک سے روزے کی حالت میں، تو ان کے لیے جیسے روئی وغیرہ سے تیل گرما کر کے رکھا جاتا ہے دانتوں میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا، کان میں دوائی ڈالنا یا پھر آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ کہ بیماری ہو، بیماری کی وجہ سے آپ ڈال رہے ہیں کان میں یا پھر آنکھ میں، یا پھر اسی طرح سے
آنکھوں میں سرما بھی لگایا جا رہا ہے، تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ باب بھی باندھے ہیں اس میں، آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کر کے اس میں ذکر کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بھی صائم یعنی روزہ دار روزے کی حالت میں سرما لگانے سے حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ مطلب روزہ دار روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہے، یا پھر اسی طرح آنکھوں میں دوائی ڈال سکتا ہے، آنکھ لال ہو گئی گرمی کی وجہ سے، چوب ہے آنکھ کا ڈال سکتا ہے، درد ہے آنکھ میں دوائی ڈال سکتا ہے، کان میں درد شروع ہو گیا تو کان میں دوائی ڈال سکتا ہے۔ ان تمام امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بات آئی تھی حجامہ کے سلسلے میں، خون زیادہ لینے کی بات آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، یعنی حجامہ کرنے والا اور کروانے والا، جس کو کروایا جا رہا ہے اس کو، اور حجامہ کرنے والا روزہ ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ میں اس کی وضاحت بھی کیا تھا کہ وہ مستطیع آدمی ہے، طاقت رکھتا ہے، اور حجامہ روزے کی حالت میں کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کارآمد ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ جو ہے بخاری کی شرح، مشہور شرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں ہے فتح الباری میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی، یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے روزے کی حالت میں کیا کروایا تھا؟ حجامہ کروایا تھا۔ تو یقیناً وہ آدمی جو استطاعت رکھتا ہے، طاقتور ہے، تھوڑا بہت خون جانے سے کوئی حرج نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں حجامہ کروانا چاہ رہا ہے، اپنا علاج کروانا چاہ رہا ہے، تو اس کو کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بلڈ ٹیسٹ کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلڈ ٹیسٹ میں ظاہر سی بات ہے مختصر سا خون لیا جاتا ہے، اب روزے کی حالت میں ڈاکٹر کی طرف سے ہدایت اگر ہو تو کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا انجیکشن لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں جو جسم کو غذا یا قوت کا کام نہیں کرتی، جسم میں غذا فوڈ کا یا پھر جسم میں طاقت کا کام نہ کرتا ہو انجیکشن، تو ایسا انجیکشن بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ جیسے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، ابھی کرونا وغیرہ کے قریب میں معاملہ آیا تھا، تو روزے کی حالت میں بھی ایک سوال بھی آیا تھا، تو مفتیان اعظام علماء اکرام نے اس سلسلے میں جواب یہ دیا تھا کہ روزے کی حالت میں بھی کرونا کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور اس سے روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں روزے دار بیوی سے یا بیوی سے بوسہ لے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، ایک شرط کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں معانقہ بھی کرتے تھے اور بوسہ بھی لیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے۔
معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ معانقہ گلے ملنا ہے. ہاں تو اس میں حدیث میں مباشرہ کا لفظ آیا ہے، تو اس اعتبار سے بیوی کو چھو بھی سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں. بس یہ شرط ہے جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں. بعض علماء اکرام اسی حدیث کو یہ مطلب سے بتاتے ہیں، اس حدیث کو، کہ اگر عمر والا ہے، اڈھیر عمر والا ہے، بوڑھا ہے، تو ایسا آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، البتہ جوان آدمی بوسہ نہیں دے سکتا. ایسی کوئی یہ تفریق نہیں ہے. بس جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، قابو پا سکتا ہے، تو وہ حالت روزہ میں بوسہ دے سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت وضو میں بھی، وضو کر کے گھر پہ آپ نفل پڑھ کے فرض نماز کے لیے جب آپ مسجد جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی کو عائشہ رضی اللہ عنہا کو بوسہ دے کر جاتے تھے. اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں اسی درمیان اگر کسی نے بیوی سے بوسہ لیا اور اس میں مذی خارج ہو گیا، مذی نکل گیا، تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مذی کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے حالت روزہ میں روزے دار کلی کر سکتا ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں استنشاق. ناک میں پانی ڈالنے کیا کہتے ہیں؟ استنشاق. تو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دو بھی کر سکتا ہے. اور بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ ناک میں جب پانی ڈال رہے ہیں تو اصل ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں. وضو کا طریقہ ہمیں پریکٹیکل سیکھنا چاہیے. اصل ناک میں جو پانی ڈالنے کا طریقہ ہے وضو کے طریقے میں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں مٹھی بھر پانی لیں اور پانی لینے کے بعد ناک کے قریب لے کے جا کے سانس لینا ہے. پانی اندر جانا ہے. پانی اندر جانے کے بعد پھر باہر جیسے ہی پانی آئے تب جو ہے ناک صاف کی جاتی ہے. اب لوگ اکثر لے کر پانی بس اوپر مار لیتے ہیں، سمجھتے کہ ناک استنشاق ہو گیا. طریقہ وضو یہ ہے. مگر حالت روزہ میں ناک میں پانی لینے سے، کھینچنے سے، زیادہ کھینچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں سے حلق کو کنیکشن ہے تو پانی جو ہے اندر جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ کہ تم استنشاق یعنی ناک میں پانی کھینچ کر، سانس کھینچ کر لو بولے. مگر حالت روزہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے. اور اگر کسی نے ناک میں پانی لیا، بھئی مسٹک اگر پانی چلا بھی گیا تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بغیر ارادے کے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ بغیر ارادے کے ہوا ہے. ہم پڑھے تھے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ارادہ شرط ہے. ہم جانے تھے نا روزہ ٹوٹنے کے لیے مومن یعنی صائم کا ارادہ شرط ہے. اب یہاں پر ارادہ ہی نہیں ہے اس کا روزہ توڑنے کا. پانی لے رہا تھا، پانی کچھ حلق میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دل کے ارادے کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اگر کسی نے میرے ارادے سے نہیں ہے، اگر ارادہ ہے اس کا، تو واللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ تعالی دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی حالت روزہ میں حالت روزہ میں کسی کو احتلام نکل آیا، یعنی دن میں سویا ہوا تھا تو اس پر غسل واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ غسل کر لیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. معاشرے میں اکثر مسلمان اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں سوئے اور احتلام خارج ہو گیا، احتلام نکل گیا، تو یہ سمجھتے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب مجھے اس کا فدیہ بھی دینا ہے اور پھر جو ہے بعد میں روزے کی قضا بھی کرنا ہے. یہ مسلکوں میں یہ بات موجود ہے، جبکہ انسان کے اپنے ارادے سے یہ چیز آتی نہیں ہے. اب انسان سویا ہوا تھا، جب
عن النائم حتی یستیقظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں سے قلم اٹھا لے گا، سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی سویا ہوا ہے، احتلام خارج ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں سے خصوصاً یہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں، یا یہ کہہ لیں کہ ایام حیض میں تھی یا اپنی پیریڈ کے ایام میں تھی، اور رات میں ہی یا پھر سحری کے قبل انہیں یقین ہو گیا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، یعنی حیض کا انقطاع ہو چکا ہے، پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اب یہ غسل کریں گی، روزہ رکھیں گی۔ اب ایسی صورت میں غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، سحری کا وقت فوت ہونے کا ڈر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسی حالت میں روزے کی نیت کر لیں گی اور سحری کر لیں گی، پھر سحری کرنے کے بعد کیا کر لیں گی، وہ غسل کر سکتی ہیں اور اس طرح سے اپنا روزہ جاری رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آخری مسئلہ یہ بھی ہے، اگر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں بعد میں کچھ سوال بھی ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ روزے کی حالت میں برش کرنا یا مسواک کرنا کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، احتیاط کا پہلو زیادہ بہتر اچھا ہے کہ مسواک کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت بیان کی ہے نا۔ مسواک کیا ہے؟ مسواک کے بے شمار فائدے ہیں، مسواک کے اوقات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب آتے تھے تو مسواک کرتے تھے، وضو سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت کو مشقت نہ ہو تو میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک روایت میں ہے عند کل وضوء، ہر وضو کے وقت، اور ایک روایت میں ہے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھ کر مسواک کو سوتے، جیسے ہی فجر کے وقت بیدار ہوتے آپ مسواک کرتے تھے۔ پھر اسی طرح گھر آپ جب جاتے تھے تو گھر داخل ہوتے وقت مسواک کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو یہ کئی اوقات ہیں جو افضل اوقات ہیں مسواک کرنے کے، بیان کیا گیا ہے، مسنون ہے۔ تو روزے کی حالت میں کچھ لوگ مسلکوں میں یہ بات ہے کہ زوال سے پہلے کے وقت تک کر سکتے ہیں مسواک، زوال کے بعد مسواک نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں، اینی ٹائم افطار سے 5 منٹ پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس پر روزے پر کوئی اثر انشاءاللہ باذن اللہ نہیں پڑے گا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی اپنے دانت کی صفائی کی خاطر پیسٹ ڈال کر برش کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیسٹ اس کا حلق میں نہ جائیں۔ صفائی جیب تک یا پھر اس طرح دانتوں تک، زبان تک اگر کوئی صفائی کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ کچھ امور جائز امور تھے جو روزے دار اور روزے کی حالت میں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بس ایسے رہا تھا کہ ابھی رمضان شروع ہوا ہے، دیکھتے دیکھتے رمضان کا ایک حصہ ختم ہو چکا ہے، 1/3 پار ہو چکا ہے ہم سے، اور دوسرے عشرے میں ہم مکمل داخل ہو چکے ہیں۔ یہ قیام کچھ انشاءاللہ العزیز 5-10 منٹ لمبا ہوتے جائے گا، پھر آخری عشرہ آئے گا، تو اس طرح سے ہم طویل قیام کی انشاءاللہ، طویل تراویح کی انشاءاللہ باذن اللہ عادی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔